बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। पहला मलूक की किताब उसका 11 बाब। सुलेमान की बुत परस्ती। और सुलेमान फिरौन की बेटी के अलावा और बहुत सी अजनबी औरतों को चाहने लगा जो मुआबियों और अमूनियों और अदूमियों और सदूनियों और हौतियों से थी, और उन कौमों से जिनकी बाबत खुदावंद ने बनी इसराइल से कहा था कि तुम उनसे ना मिलो और ना वो तुमसे मिलें, क्योंकि वो तुम्हारे दिलों को अपने मबूदों की पैरवाई के लिए माइल करेंगी। और सुलेमान उनके इश्क के बायस उनसे लिपटा, और उसकी 700 बीवियां और 300 जनाने मदाखला थी। तो औरतों ने उसके दिल को बरगश्ता किया। जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तो उसकी बीवियों ने उसके दिल को अजनबी मबूदों की पैरवाई की तरफ माइल किया, तो उसका दिल खुदावंद अपने खुदा की तरफ कामल ना रहा, जैसा कि उसके बाप दाऊद का था। और सुलेमान ने सदूनियों की देवी इश्तरूत की और बनी अमून के बुत मलकूम की परस्तश की। और सुलेमान ने खुदावंद की निगाह में बदी की और अपने बाप दाऊद की तरह उससे ने खुदावंद की पूरे तौर पर पैरवी न की। तब सुलेमान ने मुआब के बुत कमोश के लिए उस पहाड़ पर जो यरूशलेम के सामने है और बनी अमून के बुत मलकूम के लिए एक ऊंची जगह बनाई। और ऐसा ही उसने अपनी सब अजनबी औरतों के वास्ते किया जो अपने मबूदों के आगे बखूर जलाती और कुर्बानियाँ गुजारती थी। तब खुदावंद सुलेमान से नाराज हुआ, क्योंकि उसका दिल खुदावंद इसराइल के खुदा से जो 2 दफ़ा उस पर जाहिर हुआ था फिर गया। और इस बात के बारे में उसने हुक्म फरमाया था कि वो दूसरे मबूदों की पैरवी ना करे। मगर खुदावंद ने जो हुक्म उसे दिया था उसने ना माना। तो खुदावंद ने सुलेमान से कहा, चूँकि तूने ये किया है और मेरे अहद को और मेरे कवानीन को जिनका मैंने तुझे हुक्म दिया तूने नहीं माना, तो मैं तेरी सल्तनत तुझसे फाड़ डालूंगा और उसे तेरे खादम को दूंगा। लेकिन तेरे बाप दाऊद की खातर मैं तेरे दिनों में ऐसा ना करूंगा, पर तेरे बेटे के हाथ से मैं उसे फाड़ूंगा। और मैं सारी ममलकत को ना फाड़ूंगा, मगर अपने बंदे दाऊद की खातर और यरूशलेम की खातर जिसे मैंने चुन लिया तेरे बेटे को एक कबीला दूंगा। सुलेमान के मुखालफ। और खुदावंद ने सुलेमान का एक मुखालफ बरापा किया, हदद अदूमी, जो अदूम के बादशाहों की नस्ल से था। और ये ऐसे हुआ कि जब दाऊद अदूम में था तो लश्करगाह का सरदार योआब गया था कि मकतूलों को दफन करे। तब उसने अदूम के सब मर्द कत्ल किए, क्योंकि योआब और सब इसराइल वहाँ 6 महीने ठहरे, यहाँ तक कि अदूम के हर एक मर्द को कत्ल किया। तब हदद भागा, और वो और उसके बाप के नौकरों में अदूम के बाज आदमी मिस्र को जाने के लिए भागे। उस वक़्त हदद एक छोटा लड़का था, और वो मद्यान से उठा और फरान में आया, और फरान से अपने 7 आदमी लेकर मिस्र के बादशाह फिरौन के पास मिस्र में गया, जिसने उसे घार दिया और उसके लिए खुराक का हुक्म दिया और उसे ज़मीन अता की। और हदद फिरौन का नहायत मंजूर नज़र हुआ, यहाँ तक कि उसने उसे अपनी बीवी तहसनस
ملکہ کی بہن بیاہ دی تو تفنسس کی بہن نے اس کے لیے ایک بیٹا جنوبت نامی ہوا، اور تفنسس نے فرعون کے گھر ہی میں اس کی پرورش کی، اور جنوبت فرعون کے گھر میں فرعون کے بیٹوں کے درمیان رہا۔ اور جس وقت ہدد نے مصر میں سنا کہ داؤد اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور لشکر کا سردار یوآب مر گیا، تو اس نے فرعون سے کہا، مجھے رخصت دے کہ میں اپنے ملک کو جاؤں۔ فرعون نے اس سے کہا کہ میرے پاس تجھے کس چیز کی کمی ہے کہ تو اپنے ملک کو جانا چاہتا ہے؟ اس نے کہا، کسی چیز کی نہیں، لیکن تو مجھے جانے دے۔ اور خداوند نے سلیمان کا ایک دوسرا مخالف رزون بن علی یداح برپا کیا۔ وہ اپنے آقا صوبہ کے بادشاہ ہدد آزار سے بھاگا تھا، تو اس کے پاس آدمی جمع ہوئے اور وہ ڈاکوؤں کا سردار بنا۔ جس وقت کہ داؤد نے انہیں ہلاک کیا تو وہ دمشق کو گئے اور وہاں رہے، اور انہوں نے اسے دمشق میں بادشاہ بنایا۔ اور وہ ہدد کی شرارت سے بڑھ کر سلیمان کے سارے ایام میں اسرائیل کا مخالف رہا، اور اس نے اسرائیل سے نفرت کی اور ادوم کا حاکم رہا۔ اور سوریدا سے یربعام بن نبات افریمی نے بھی، جو سلیمان کا نوکر تھا، جس کی ماں کا نام سوریا تھا اور وہ بیوہ عورت تھی، بادشاہ کے خلاف اپنا ہاتھ اٹھایا۔ اور بادشاہ کے خلاف اس کے ہاتھ اٹھانے کا یہ سبب تھا کہ بادشاہ ملوک کی تعمیر کرتا تھا اور اپنے باپ داؤد کے شہر کی شکستگی کی مرمت کرتا تھا۔ اور یہ یربعام بڑا طاقتور دلیر مرد تھا۔ تو جب سلیمان نے دیکھا کہ یہ جوان محنتی ہے، تو اسے بنی یوسف کے کاموں پر جو کیے جاتے تھے مقرر کیا۔ اور انہی دنوں میں یربعام یروشلم سے باہر گیا، تو اسے راہ میں شیلونی احیا نبی ملا، جو ایک نئی چادر اوڑھے ہوئے تھا، اور وہ دونوں بیابان میں اکیلے تھے۔ تو احیا نے نئی چادر جو اس پر تھی پکڑی اور اسے پھاڑ کر 12 ٹکڑے کیے، اور یربعام سے کہا کہ تو اپنے لیے 10 ٹکڑے لے، کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا اس طرح فرماتا ہے، دیکھ میں نے سلیمان کے ہاتھ سے سلطنت پھاڑ ڈالی اور تجھے 10 قبیلے عطا کیے، مگر میرے بندے داؤد اور شہر یروشلم کی خاطر، جسے میں نے اسرائیل کے تمام قبائل میں سے چن لیا، ایک قبیلہ اس کے لیے ہوگا، کیونکہ اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ اور سدومیوں کی دیوی اشتارت اور موابیوں کے بت کموش اور بنی عمون کے معبود ملکوم کو سجدہ کیا، اور میری راہ پر نہ چلا کہ جو کچھ میری نگاہ میں راست ہے وہ کرتا، اور میرے احکام اور قوانین کو اپنے باپ داؤد کی طرح مانتا، تو میں بھی ساری سلطنت اس کے ہاتھ سے نہ لوں گا، بلکہ اپنے بندے داؤد کی خاطر، جسے میں نے اس لیے برگزیدہ کیا کہ اس نے میرے احکام و قوانین مانے، اس کی زندگی کے سارے دنوں میں اسے حاکم رکھوں گا۔ پر اس کے بیٹے کے
ہاتھ سے سلطنت لے لوں گا اور اس میں سے 10 قبیلے تجھے دوں گا اور اس کے بیٹے کو ایک قبیلہ دوں گا، تاکہ میرے بندے داؤد کا چراغ یروشلم کے شہر میں، جسے میں نے اپنے لیے چن لیا کہ اتنا نام اس میں رکھوں، میرے آگے ہمیشہ تک روشن رہے۔ اور میں تجھے لے لوں گا اور تو ان سب پر جن کی تیرے دل میں خواہش ہے سلطنت کرے گا، اور اسرائیل پر بادشاہ ہوگا، اگر تو وہ سب کچھ کرے جس کا میں تجھے حکم دوں، اور میری راہوں پر چلے اور جو کچھ میری نگاہ میں راست ہے وہ کرے، میرے قوانین اور احکام کو میرے بندے داؤد کی مانند مانے، تو میں تیرے ساتھ ہوں گا اور تیرے لیے پائیدار گھر بناؤں گا، جیسا میں نے داؤد کے لیے بنایا، اور اسرائیل کو تجھے دوں گا، اور میں اسی سبب سے داؤد کی نسل کو دکھ دوں گا لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اور سلیمان نے یربعام کو قتل کرنا چاہا، پر وہ اٹھا اور مصر کو مصر کے بادشاہ ششتاک کے پاس بھاگ گیا، اور سلیمان کی وفات تک مصر ہی میں رہا۔ سلیمان کی وفات اور سلیمان کا باقی احوال اور سب کچھ جو اس نے کیا اور اس کی حکمت کی تعریف کیا، وہ کتاب اخبار سلیمان میں درج نہیں۔ اور سلیمان کی سلطنت کے ایام تمام اسرائیل پر یروشلم میں 40 برس تھے، اور سلیمان اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور اپنے باپ داؤد کے شہر میں دفن کیا گیا، اور اس کا بیٹا رہبعام اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔